کاٹ دینے والی چیز کو یاد کریں، یعنی موت کو. اذکروا حازم اللذات الموت، موت کو یاد کرو. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو پیدا ہوئے ان کو مرنا ہے. یہ ایک ایسی ننگی حقیقت ہے جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بداہتاً ہر شعور والا اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اس موت کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک ایمان والا شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا وقت جب آتا ہے تو اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حازم اللذات کہا، لذتوں کو کاٹ دینے والی. غور کیجئے کہ ہم دنیا میں بہت سارے خواہشات، پلاننگ، منصوبے بناتے ہیں اور بہت سارے فلسفے جھاڑتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک انسان جب موت کے منہ میں جاتا ہے یا ہم یہ تصور کریں کہ ہم مر جائیں گے تو یہ سارے فلسفے، سارے خواہشات اور دعوے جو ہے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. دوسرے معنی میں ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ موت انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرتی ہے، جوڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. نئے نئے مسلمان جب صحابہ ہوئے تھے تو آپ نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے، کفر سے، ایمان اور توحید پہ ابھی نئے نئے آئے تھے. اور قبروں سے بدعات و خرافات کا بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. عام طور سے آپ دیکھیں کہ آج بھی جن کو صحیح علم، صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہوتا، وہ قبرستان سے بہت ساری خرافات کا آغاز کرتے ہیں، شرک کا، خرافات کا، بدعات کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابتداءً تربیت کی بنیاد پر کہ لوگ شرک سے آئے ہیں پھر سے قبرستان جائیں گے تو اس کی طرف جا سکتے ہیں، لہذا راستہ بند کیا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تربیتی نقطہ نظر سے. تو میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. اب زیارت کا اجازت دی تو اس کے آداب بھی بتائے. مردوں سے مانگنے کے لیے نہیں جانا ہے، مردوں کے لیے دعا کرنے، اور اس کی وجہ اس حدیث میں جو بتائی اسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فزوروہا، الا فزوروہا، آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی زیارت کرو. کیوں زیارت کرو؟ مردوں کو سے مانگنے کے لیے نہیں. فإنها تذکر الآخرہ وفی بعض الروایہ فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ وہ آخرت کو اور موت کو یاد دلاتی ہے. قبروں کی زیارت یا قبرستان کی زیارت کرنا ہمیں موت کو یاد دلاتا ہے اور یہ اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ہم کو بھی ایک دن یہیں آنا ہے. مستقل گھر ہمارا دنیا ہے ہی نہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضرت ابن عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، اجنبی ہو یا راستہ طے کرنے والے. یہ منزل نہیں ہے، منزل کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے، راہ منزل ہے. اس کو منزل سمجھ کر یہاں ٹھکانہ مت بناؤ، اس طرح رہو. حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کر کے خود یہ کہتے تھے آگے کہ جب تم صبح کرو تو یہ یقین مت رکھو کہ شام ہوگی، شام ہو جائے تو یہ یقین نہ رکھو کہ صبح ملے گی آپ کو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بعض روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا تصور کیجئے کہ یہ نماز آپ کی رخصتی نماز ہے، اب اس کے بعد آپ کو کوئی نماز ملنے والی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس تصور میں لے جائیے کہ ہم ایسے یہ سوچ لیں دل میں یقین ہو کہ ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، عصر ہمیں نہیں ملے گی، تو کیا جذبات ہمارے ہوں گے. اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایمان اور تعلق کی کیسی بنیادیں ہوں گی. وہ جو اخلاص اور جذبہ اس سے پیدا ہوگا، دنیا داری کے تصورات ہٹ کر آخرت کی طرف توجہ جو ہوگی وہ دوسرے تصور سے نہیں پیدا ہو سکتی. قرآن کی وہ سورت جو آپ جمعہ کی نماز میں کبھی کبھی پڑھتے تھے، سورہ جمعہ اور پھر سورہ منافقون، تو سورہ منافقون کے آخر میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ نے تم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں روزیاں اور نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے. فَيَقُولُ، تو وہ یہ کہنے لگے لولا اخرتنی رب لولا اخرتنی الی رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار
ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تو مجھ کو کسی قریبی وقت کے لیے مؤخر کر دیتا, تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا, مرنے جا رہا ہوں, ایسا کیوں نہیں کیا؟ پروردگار کر رہا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم دے دے. ہاں, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, تو میں صدقہ و خیرات کر لوں. ہاں, بعض علماء نے کہا کہ یہاں صدقے ہی کا ذکر کیوں کیا؟ حج کر لوں, نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, قرآن کی تلاوت کر لوں, ذکر کر لوں, یہ نہیں کہا. یہ اس لیے کہا کہ انسان اللہ سے اور آخرت سے غافل ہوتا ہے دنیا کے چکر میں, مال و دولت کے پیچھے پڑھ کر. صدقہ و خیرات کرنا اسی مال کا خرچ ہے, گویا واقعی دل سے قربانی دے رہا ہے بندہ. تو یہاں صدقے کا بطور خاص ذکر کیا, فَأَصَّدَّقَ, یہ اس کی فضیلت بھی ہے. تو میں کچھ صدقہ و خیرات کر لیتا, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا. پروردگار, تھوڑی دیر کے لیے میں آپ تمام سے کہوں گا, اپنے آپ سے بھی تصور کیجئے, اپنے آپ کو وہاں رکھیے. سارے فلسفے, ہاں, ہم کوئی بات سنتے ہیں تو دماغ میں کچھ فلسفے رہتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں, یہ بات اور وہ بات دنیا داری کی بنیاد پر نصیحت کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے موت ہو اور یہ اپنا انجام کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, موت کے منہ میں جانا ہے, اور جس وقت موت آ گئی اس کے بعد ہمارا کوئی عمل کارگر نہیں ہوگا, تو بندہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر حق کو, دین کو, سچی نصیحت کو قبول کرنے کا اپنے اندر مادہ پائے گا, جذبہ پائے گا, قبول کرنے کا مزاج بنے گا. یہ تصور کیجئے, یہ رب العالمین نے پیش کیا, میں نہیں کر رہا ہوں, کہ ایسا جب کسی کے پاس موت آ جائے تو یہ کہے کہ پروردگار تھوڑی سی, لولا اخرتنی الی اجل, قریبی مدت تک کچھ تو مجھے مؤخر کر دیتا. ہاں, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. لیکن اللہ نے آگے فرمایا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی نفس کا مقررہ مدت جو اللہ نے طے کر رکھا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہرگز مؤخر نہیں کرتا. ایک سانس, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ اور اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ آپ کو ہم کو مہلت نہیں مل سکتی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس تصور میں اس موقع پر اپنے آپ کو رکھیے کہ میری موت کا وقت آ گیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کچھ مہلت مل جاتی, وصیت نصیحت کر لیتا, معاملات ٹھیک ٹھاک کر لیتا, اللہ سے توبہ کر لیتا. اس موقع کو آپ اور ہم یاد کریں تو ہمیں جو یہ ابھی موقع ملا ہوا ہے, صحت ہے, شعور ہے, ہوش و حواس ہے, کام کرنے کی مہلت ملی ہے, ہم اس کی قدر و قیمت جانیں گے, وقت کی قیمت جانیں گے. میں ایسا مانتا ہوں کہ وقت کی قدر و قیمت جاننے والی اس سے بہتر تعلیم اور قرآن کا جو یہ بیان ہے نہیں ہو سکتی.